اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَهُ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزان ملت، امت محمدیہ، بہت اہم بات ہے۔ ان صلاتی، قرآن کہہ رہا ہے، علماء دین سے پوچھ رہا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیائی للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں ایمان والا بنایا۔ سب سے بڑی بات جو ہے، ہمیں ایمان والا بنایا، یہ بڑی بات ہے کہ مسلمان ہونا بہت فخر کی بات ہے، اور فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بس ہمیں چاہیے تھوڑا دین کے اوپر، ہم سنت شریعت کے اوپر کام کرنے والے ہو جائیں۔ بس یہ چلتا ہے، چلتا رہے گا اور چلا کرے گا سب، لیکن تمہارا وقت، میرا وقت ختم ہو جاتا ہے، تمہارا میرا وقت ختم ہوتا ہے۔ آج باپ ہے، آج بچے ہو گئے، کل باپ بنیں گے، دادا بنیں گے، بات ختم، اور وہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ کتنی عمر ہے اور کیا نہیں ہے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن بات جو پتے کی بتاتا ہوں میں، فجر میں جو ہے نماز، چائے کی لاریوں کے اوپر، دکانوں کے اوپر، محفلوں کے اندر، ہر رسم کے اندر بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، سب باتیں گھنٹوں گھنٹوں بھر ہم لوگ باتوں میں نکل جاتا ہے، لیکن ادھر حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح چوں تک نہیں ہمارے کان کے اوپر جاتی ہے۔ مسجدوں میں کتنے لوگ آتے ہیں، مسجد اللہ کا احسان ہے کہ اب تو دھیرے 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 اللہ جس کو توفیق دیتا ہے تو وہ چلتے ہیں۔ کام بھی الحمدللہ تبلیغ دعوت کا، لوگ منتیں کر کے بیچارے آتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی چلو، نہ ان کو کوئی نوٹ کا، نہ کوئی ووٹ کا، نہ کچھ بھی، ان کو بس خالی چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان جنت میں جانے والا کیسا بن جائے۔ میں کیا کہہ رہا تھا، مرغا جو ہے بیچارہ، مرغا جو ہے نیند کو اس کی خراب کرتا ہے۔ مرغا جو ہے اس کی نیند خراب ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑتا۔ صبح میں اذان، بانگ جس کو کہتے ہیں، حیات و حیوان میں پڑھا ہے میں نے، وہ بانگ دیتا ہے، وہ تو یوں کہتا ہے کہ غافل انسان تو اڑیا اللہ کے لیے، وہ تو حکم اس کی نیند خراب کر دیتا ہے، اس کی نیند واضح طور کے اوپر خراب کر دیتا ہے بیچارہ۔ ہم لوگوں کی طرح سویا نہیں پڑا رہتا ہے، وہ اس کا بالکل ٹائم ہے 4 بجے کا، 3:30 بجے کا، 4:30 بجے کا، تو فجر تک وہ ککڑے کوک آواز دیتا ہے، وہ ککڑے کوک نہیں ہو رہا، وہ کہتا ہے غافل اٹھ۔ انسانوں کو اذان، اور اللہ کے نبی کو کیا ہے پسند تھا، سفر میں بھی رکھتے تھے، حجر میں بھی، اور سفید مرغا اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ تو کیا کہہ رہا تھا، مرغا جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر بھی ہے، حیات و حیوان میں نے پڑھا ہے، عرش کے اوپر بھی ہے، اس کی 2 پاکیں ہیں، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو، وہ تو خود بخود سمیٹ لے گا اللہ کے حکم سے۔ لیکن کتنی فرما برداری کرتا ہے، کتنی فرما برداری، کاش میں بھی مرغا ہوتا، کاش میں بھی مرغا ہوتا، کہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں، ہمیں تو حساب کتاب دینا ہے اللہ کو، حاضر ناظر حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے، جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے۔ حنیف کے پاس سے تو کچھ نہیں، اللہ اس رحم و کرم سے کہیں بخش دے تو، یعنی ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، کلو بنی آدم خطا ہوا، ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں۔ لیکن بھائی میرے، عمر بیت جاتی ہے، جمعہ کا مسلمان نہیں ہوں، جمعہ کا مسلمان نہیں ہوں، کاروبار کرنا ہے بھائی، ہم کو تو فرصت نہیں ملتی، ہمارے تو بیوی بچے سب ہے، ارے بھائی سب کے بیوی بچے ہیں، سب کو دنیا بھی لگی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا کہ چلو آؤ فلاح کی طرف، فلاح کیا ہے، جنت کی طرف، یعنی ابلیس کیوں باہر نکالا گیا جنت سے، اس نے بس ایک ہی چیز کے لیے منع کیا تھا، آدم کو سجدہ کرنے کے لیے منع کیا تھا۔ اسی بات پر تو نماز ہے، شب معراج کے اندر اللہ کے نبی کو کیا تحفہ ملا، نماز کا ہی تو ملا۔ نماز اللہ کے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اللہ کو، حبیب کو پیاری تھی، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز افضل، جو کچھ تمہاری خواہشات ہے وہ اللہ سے لینے والی نماز ہے۔ صحابہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے، انبیاء علیہ السلام اللہ سے آہو جاری کر کے نماز میں ہی تو مانگتے تھے، تو نماز ہی تو ہے، سب کچھ نماز ہے۔ نماز، آدمی گناہوں سے بھلے برتر ہو، لیکن جیسے کہ ایک نہر جا رہی ہے اور وہ اس سے
روز غسل کرتا ہے، اسی طرح نماز بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو کہیں بہت لمبا ہو گیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو نماز نہیں پڑھتے مسلمانوں، میری بات سنو، معاف نہیں ہے، ہرگز معاف نہیں ہے، ہرگز معاف نہیں ہے۔ شیطان کو سجدہ نہیں کرنے کے اوپر جنت سے باہر نکالا دنیا کے اندر، اور اس کو تا قیامت تک ادھر ادھر، اور پھر قیامت کے بعد فی نار جہنم۔ تو نماز سب سے پہلے اللہ پوچھے گا، نماز کی پوچھو گی، اور کسی کے نہیں، یا نماز کی پہلے پوچھو گی۔ یاد رکھنا، پوچھنا، علماء دین سے پوچھنا، پوچھ لینا واضح طور کے اوپر کہ کیا پوچھو گی، تو نماز کی پوچھو گی۔ نماز معاف نہیں ہے۔ عاقل بالغ بچہ 8 سال کا ہو گیا، اس کے بعد جوان ہوا، بوڑھا ہوا، جوان ہو تم بھی سنو، 2 ٹائم کی نماز نہیں ہے، 1 ٹائم کی نماز نہیں ہے، 3 ٹائم کی نماز نہیں ہے۔ جو شریعت سنت نے کہا ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں تو پھر تم اور میرے جیسا نفس کے چوتلے کرے اور نماز نہیں پڑھے، یہ بات الگ ہے۔ میں تو دنیا کے کاموں میں بہت مشغول ہوں، مجھے تو ٹائم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو اسی کی بات دوہرا رہا ہوں، یہ سب جنرل بات ہے۔ معاف نہیں ہے، یہ ہرگز رکھنا، یاد رکھنا، یہ ہرگز یاد رکھنا کہ معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز آپ کو، جو بھی نماز چھوڑتا ہے، نماز اس کو پڑھنا پڑے گی، پڑھنا پڑے گی۔ شریعت کے احکام کے اندر 5 خیمے ہیں، اس کے اندر ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ بالکل واضح طور پر قرآن نے اللہ اعلان کیا ہے، حدیث میں اللہ کے حبیب نے، نماز معاف نہیں ہے، اتنا معاف نہیں ہے۔ تو نیت کرو آج سے کہ ہماری نماز نہیں جائے گی، اور جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ مسجدوں کے اندر آ کر مسجد بھر دیں۔ کچھ آتا ہو نہیں آتا ہو کچھ نہیں، ہمیں تو امام کے پیچھے پڑھنا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر بول دیں گے، اتحیات کچھ نہیں آتا تب بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، لیکن سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ علماء دین سے سیکھو، اگر نہیں آتا ہے تو کچھ پوچھو، ارے اپنے بچے مدرسہ میں جاتے ہیں ان سے پوچھو تو بھی آ جائے گا۔ شرم کی بات نہیں ہے، یہاں شرم نہیں چلے گی، چوتلا پر نہیں چلے گا۔ میں دنیا کے اندر بزی تھا، میرے بیوی بچوں کو پالنا تھا، مجھے بہت کام رہتا تھا، میں نوکری پر جاتا تھا، میں ویپار کرتا تھا، میں دھندا کرتا تھا، میں بڑا بزنس مین تھا۔ تو بزنس مین ہو کہ کوئی بھی ہوگا، تو دنیا کا امیر ہوگا یا چاہے فقیر ہوگا، فقیر کو بھی معاف نہیں ہے، امیر کو بھی معاف نہیں ہے، فقیر کو بھی معاف نہیں ہے، امیر کو بھی معاف نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، اتنا فرض ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا، مرغے کی طرح بن جاؤ مسلمانوں، مرغے کی طرح بن جاؤ کہ وہ صبح اٹھتا ہے، ہاں وہ صبح اٹھ جاتا ہے، غفلت چھوڑنے کا وقت ہے، غفلت چھوٹ گئی تو سمجھ لو کامیاب۔ گھر کے اندر سب کچھ پریشانیاں، رزق، جو کچھ چاہتے ہو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، پھر دیکھو زندگی کیسے بدل جائے گی۔ دیکھو بھائی، آپ لوگوں کو جو صحیح بات ہے دین کی، اسلامی، وہ پہنچا رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نمازی بنائے، نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔